تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ جی، نماز کے حوالے سے ہم نے سیریز شروع کیا تھا جس کے پارٹ 8 یعنی 8 حصے ہو چکے تھے۔ آج ہم جا رہے ہیں پارٹ 9 کی طرف، جس میں ہم وہ چیزیں بیان کریں گے جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ آپ حضرات کو علم ہوگا کہ اسی سیریز کے پارٹ 5 میں ہم نے نماز کے مفسدات بیان کیے تھے 2 حصوں میں۔ آج ہم ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں جن سے نماز فاسد نہیں ہوتی اور وہ مفسدات سے مستثنی ہے۔ آئیے جاتے ہیں ان چیزوں کی طرف۔ یہ آپ حضرات اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جن چیزوں سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے ہے نماز کے دوران کسی لکھی ہوئی چیز کو دیکھنے یا سمجھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، چاہے وہ قرآن ہو یا غیر قرآن، سمجھنے کی نیت کی ہو یا نہیں، تاہم ایسا کرنا خلاف ادب ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ لکھی ہوئی چیز دیکھ لے یا سمجھ لے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، البتہ پڑھ لے تب نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا غیر قرآن ہو۔ بندہ پڑھ کے اس میں قراءت نہیں کر سکتا نماز میں، بلکہ اس کو اگر دیکھ لے صرف یا سمجھ لے تو بندے کی نماز نہیں ٹوٹتی، البتہ یہ خلاف ادب ضرور ہے۔ آگے ہے منہ یا دانتوں کے اندر موجود کھانے کی چیز کو عمل کثیر کے بغیر کھانا۔ پارٹ 5 میں ہم نے تفصیلاً بیان کیا تھا، ہم پھر بھی اس کو چلو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ہوتا ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ عمل کثیر کی آسان سی تعریف یہ ہے کہ باہر والا بندہ نمازی کو دیکھ لیا اور نمازی کوئی حرکت کر رہا ہے اور باہر والا بندہ دیکھ کے یہ اندازہ لگائے کہ یہ تو نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ تو کوئی دوسرا کام کر رہا ہے، تو اس کو عمل کثیر کہتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز ہے بندہ کھا لے، اگر باہر سے اس نے کوئی چیز کھا لی ہو تو چاہے وہ جتنی چھوٹی کیوں نہ ہو اس سے نماز بہرحال فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اس نے کھانا کھا لیا اور فوراً ہی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کے دانتوں میں چند ٹکڑے جو ہے وہ پسے ہوئے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ اگر 2 شرائط ہے تو ان ٹکڑوں کے نگلنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ وہ چنے کے دانے سے کم ہو۔ جو چیز دانتوں میں پسی ہوئی ہو اور اس نے نگل لی ہے وہ چیز چنے کے دانے سے کم ہو۔ دوسری یہ کہ عمل کثیر اس نے اس میں نہ کیا ہو، یعنی اس نے اس طریقے سے نہ کھایا ہو کہ باہر والا بندہ سوچے کہ تو کھانا کھا رہا ہے، اس نے ہلکے طریقے سے اس کو کھایا ہو کہ باہر والا بندہ یہ نہ سمجھے کہ تو کھانا کھا رہا ہے، تو تب نماز جو ہے فاسد نہیں ہوتی، البتہ مکروہ پھر بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے چنے کے دانے کے برابر یا اس سے بڑی چیز کھا لی ہے اور یا چنے کے دانے سے چھوٹی ہے لیکن عمل کثیر کے ساتھ کھا لی ہے کہ باہر والا بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو کوئی چیز کھا رہا ہے، نماز تو نہیں پڑھ رہا، تو اس سے جو ہے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا 2 شرائط کا ہونا ضروری ہے کھانے کی چیز میں، تبھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ وہ 2 شرائط یہ ہے کہ چنے کے دانے سے کم ہو اور عمل قلیل کے ساتھ کھالی ہو، تب جو ہے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ آگے ہمارے پاس نمازی کے سامنے عورت، گدھے یا کتے وغیرہ کا گزر جانا۔ اصل میں اگر ہم دیکھیں تو روایات میں ہمیں کچھ ایسی حدیثیں مل جاتی ہے جس میں یہ آیا ہوا ہے کہ نمازی کے سامنے اگر عورت یا گدھا یا کتا گزر جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس کو فقہا نے چند مخصوص معانی پر حمل کیا ہوا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے نمازی کے سامنے گزرنے سے نماز میں خشوع و خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے عورت ہی گزر جائے تو بندے کے ذہن میں مختلف خیالات آ جاتے ہیں، اس طریقے سے اگر گدھا گزر جائے، آپ کو پتا ہوگا جب ڈینتا ہے تو یہ شیطان کو دیکھ کے اس طرح کرتا ہے، اور اس طرح کتا جو ہے اس کے ساتھ بھی چونکہ شیطان ہوتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں کتوں کے مارنے کا حکم تھا کیونکہ عرب لوگ جو تھے اس کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے، تو یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو اس سے نفرت ہو جائے، شوقیہ وہ کتوں کو نہ پالا کرے، کیونکہ اگر کوئی شوقیہ کتا پالتا ہے تو اس کی وجہ سے اس گھر میں فرشتے جو ہے وہ نہیں آتے۔ لہٰذا شوقیہ کتوں کے پالنے سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے، البتہ بوقت ضرورت آپ بالکل اس کو پال سکتے ہیں۔ لہٰذا ان 3 چیزوں کے گزرنے سے نماز میں خشوع و خضوع جو ہے وہ نہیں رہتا۔ لہٰذا حدیث کا ایک مطلب یہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ ابتدائی اسلام میں بالکل تھا۔ ابتدائی اسلام میں چند احکام تھے لیکن بعد میں
شریعت مطہرہ نے اس کو منسوخ کر لیا اور یہ چیزیں بعد میں نہیں رہی. لہٰذا اب اگر نمازی کے سامنے یہ 3 چیزیں گزر جائے اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. آگے ہمارے پاس نماز کے دوران عورت کی کسی بھی عضو کو دیکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، چاہے شہوت کے ساتھ ہو یا بلا شہوت. یعنی عورت کا کوئی عضو وہ کھلا ہوا ہے اور بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے وہ عضو دیکھ لیا، چاہے وہ شہوت کے ساتھ ہو یا غیر شہوت کے ساتھ ہو، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. تو یہ چند چیزیں ہیں جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. اگرچہ بندہ جو ہے روایات دیکھ لے تو بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ فاسد ہو جاتی ہے، جس طرح میں نے عورت اور کتے اور گدے کا ذکر کر لیا کہ سامنے جو ہے گزر جائے، یا بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ تو میں نے لکھی ہوئی چیز وہ سمجھ لی یا دیکھ لی تو اس سے شاید میری نماز ٹوٹ جائے. تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی جب تک بندہ اس کو پڑھ نہ لے. یہ چند چیزیں تھی جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.